خواتین و حضرات، ورک پلیس سٹریس ہماری زندگی کا وہ حصہ جو زیادہ تر ہم کام پر گزارتے ہیں، اور کام کی جگہیں ہم نے یوں تو طے کر لیا کہ یہ ساری دنیا ہی اسی لیے ہے کہ وی لیو لو اینڈ ورک. تو ساری دنیا ہی ہماری کام کی جگہ ہے. جتنی دیر ہم جاگ رہے ہیں ہمارا جسم کا ذرہ ذرہ کام کر رہا ہے، ایک ایک سیل کام کر رہا ہے، حتیٰ کہ دماغ کے کچھ حصے اور جسم کے کچھ معتبر حصے، وائٹل حصے ہمارے سوتے میں بھی کام کر رہے ہیں. تو یوں تو ورک پلیس ہر جگہ ہے اور ہر وقت کام ہو رہا ہے. لیکن ہم نے یہاں خاص طور پر فوکس کر کے ان باتوں کے اوپر زیادہ توجہ دی کہ وہ ماحول جو ہمارے دفتروں میں ہے یا ان جگہوں میں ہے جہاں فارملی لوگ اکٹھے بیٹھ کے کام کرتے ہیں، وہاں کس قسم کے دباؤ ہیں، وہاں کیا کیا قباحتیں ہیں، وہاں کیا کیا ایسے معاملات ہیں جن سے کہ دباؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. صاف ظاہر ہے اس کے پیچھے بنیاد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بہترین کام اس وقت کرتا ہے جس وقت وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار نہیں ہوتا، جسے ہم نفسیاتی دباؤ ڈسٹریس کے معنی میں، یعنی کچھ دباؤ تو ہم نے طے کر ہی لیا کہ ضروری ہوتا ہے. آپ اگر ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ کام کرتے ہیں، یعنی سرے سے کوئی دباؤ نہیں ہے، تو وہاں تو کوئی کام ہوگا ہی نہیں. لیکن ایک خاص آپٹیمم سٹریس لیول کو جس وقت آپ کراس کر جاتے ہیں اور ڈسٹریس کی کیفیت ان جگہوں پہ ہو جاتی ہے جہاں آپ کام کرتے ہیں، تو پھر ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں آپ کی گریجولی جو پرفارمنس ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ تمام لوگ جو یہ چاہتے ہیں آپ کو دباؤ دیتے ہوئے کہ آپ کی پرفارمنس بڑھے، ایکچولی وہ ایک ناسودگی پیدا کر رہے ہوتے ہیں آپ کے اندر، اور نتیجتاً آپ دھیرے دھیرے ایک غلامانہ سی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. اور یہ بھی ہم نے طے کر لیا کہ غلام جو ہے وہ کام تو کرتا ہے لیکن ریزنٹ فلی کرتا ہے. وہ اس طرح نہیں کام کرتا جیسے وہ امام ہو یا امام کا ماننے والا ہو. وہ پھر وہ جو غلامی کی کیفیت ہوتی ہے زیادہ تر ہم اپنے دفتروں میں وہی دیکھتے ہیں. آج کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس معاملے کو اور آپ تک پہنچاؤں ایک شدت کے ساتھ، اور شدت اور دکھ بھی اس میں، اس لیے کہ میں نے اپنی اس زندگی میں ایز اے سائیکائٹرسٹ بہت زیادہ لوگوں کو تباہ و برباد ہوتے دیکھا اپنے کام کرنے کی جگہ کی وجہ سے. اور اگر وہ کہیں ایف آئی آر کٹوائیں تو وہ صاف ظاہر ہے کہ اس میں سب سے اوپر جو جلی حروف میں اپنے ملزم کا ذکر کریں گے تو وہ ان کا باس ہوگا، یا وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے وہ کام کر رہے تھے. میں نے لوگوں کو اپنے کام کی جگہ کے اوپر ہارٹ اٹیک ہوتے بھی دیکھا ہے، اپنے کام کی جگہ پر بتدریج اس کیفیت میں جو غلامانہ کیفیت ہے کام کرتے کرتے، ریزنٹ کرتے کرتے ان کو بلڈ پریشر، دل کے عارضے میں مبتلا بھی ہوتے دیکھا ہے. لیکن جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کا جو ماحول ہے جب یہ کسی آرگنائزیشن میں مسلسل ہونے لگتا ہے تو وہ صاف ظاہر ہے آرگنائزیشن کے اندر پیدا ہونے والی ڈسٹریس انفیکشس ہوتی ہے. وہ پھر صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہتی، وہ دوسری آرگنائزیشنز کا بھی وہی کلچر بنتا ہے. اور یوں آرگنائزیشنز مل کے پورے ملک میں جو ادارے ہوتے ہیں ان میں ایک شدید دباؤ کا کلچر بن جاتا ہے، اور اس میں کام کرنے والے لوگ نہ صرف غلامانہ کیفیت میں کام کرتے ہیں بلکہ یوں لگنے لگتا ہے کہ وہ جو ہندوستان مشہور تھا دنیا بھر میں اپنے ایک بہت ہی فرسودہ اور بدبودار نظام کی وجہ سے، جسے ہم کاسٹ سسٹم کہتے ہیں. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا کاسٹ سسٹم، اور ہمارا یہ خیال ضرور ہے کہ یہ کاسٹ سسٹم پرانے وقتوں میں ہوتا تھا. جب ایرینز یہاں آئے تھے تو انہوں نے جب ڈریویڈینز کو ڈرائیو آؤٹ کیا تو اس وقت انہوں نے یہاں کاسٹ سسٹم انٹروڈیوس کیا. اس میں برہمن ہوتے تھے اور کشتریہ ہوتے تھے جو ہائیسٹ کاسٹس ہوتی تھیں، اور شودر اور ویش ہوتے تھے جو کہ نچلی ذاتیں کہلاتے تھے. اور یہ جو کاسٹ سسٹم تھا، چار طریقے سے ڈیوائیڈ کرنا معاشرے کو، یہ بہت سال تک یہاں چلتا رہا. انفیکٹ ایک بہت بڑا احسان ہندوستان پر اسلام کی تہذیب کا یہ تھا کہ اس نے اس کاسٹ سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی. وہ کہاں تک کامیاب ہوئے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یوں لگتا ہے
کہ یہ کاسٹ سسٹم ہمارے اداروں میں سرات کر چکا ہے، اور آج بھی آپ کسی بھی بڑے ادارے کو دیکھیں تو آپ کو ان اداروں میں یہ کاسٹ سسٹم پریویل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ ادارے گورنمنٹ کے ادارے ہوں یا وہ پرائیویٹ ادارے ہوں، وہ کوئی این جی اوز ہوں یا آرگنائزیشنز ہوں جو کہ لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں بنا لیتے ہیں، لیکن وہ انڈسٹری کی ہوں، وہ پروڈکشن کی ہوں، وہ مارکیٹنگ کی ہوں، وہ کچھ سپر مارکیٹس کا سلسلہ چل رہا ہو ملک میں، تو یہ کاسٹ سسٹم کسی حد تک بہت زیادہ آبویس شکل میں تو ہمارے گاؤں میں نظر آتا ہے، آج بھی ہمارے دیہاتوں میں نظر آتا ہے، شہروں میں نسبتاً کم ہے، لیکن اداروں میں یہ موجود ہے۔ یعنی اب آپ کو اداروں میں نظر آتا ہے کہ یہاں کچھ لوگ اپنے آپ کو اسی طرح سے ہائر لیول پر نظر آتے ہیں جیسے برہمن اور کشتری اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے، اور بعض لوگوں کو انہی اداروں میں اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، لوور کارڈرز کہا جاتا ہے انہیں، اور وہ جو لوور کارڈرز ہیں وہی ایکچولی اس ادارے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، یعنی ایکچولی ایٹ دا کٹنگ ایج سب سے زیادہ ضروری لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم شودر اور ویش کے طور پر ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ان کی زندگیاں ہیں، جو ان کی تنخواہیں ہیں، جو ان سے کام لیے جاتے ہیں، جس انداز سے انہیں پکارا جاتا ہے، جس انداز سے انہیں ڈیل کیا جاتا ہے، وہ کسی بھی طور اس سے الگ نہیں ہے جو کہ ٹریڈیشنل کاسٹ سسٹم تھا ہندوستان کا، وہ بدبودار نظام جس کو ہم نے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ تو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے، اور اب آپ خود سوچئے کہ وہ بیماریاں جو کہ پھر یہ جو جن کو ہم لوور کارڈرز کہتے ہیں اپنے اداروں کے، ان کے اندر پیدا ہوں گی تو وہ کیا کیا ہوں گی۔ سب سے کامن جو پرابلم یہاں پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت شدید بیماریاں ہونے سے قبل شدید ذہنی دباؤ میں لوگ اکثر اوقات ان اداروں میں سر درد میں پھنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی ان کا جو اکثر پریزنٹیشن ان کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے سر درد رہتا ہے، مجھے کمر کا درد رہتا ہے۔ اب یہ سر درد کو جس وقت آپ اور کمر کے درد کو آپ لے کر جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس اور پھر وہ اس کی انویسٹیگیشنز کرتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے سارے اسکینز، آپ کے ایم آر آئیز، آپ کے سارے ٹیسٹ بالکل نارمل آتے ہیں، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ کسی بھی اسکین میں اور کسی بھی ایکس رے میں اس ادارے کے برہمن اور کشتریہ جو کہ وجہ ہیں اس سر درد کی اور بیکے کی، ان کی تصویریں تو آنے سے رہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ نتیجتاً کیا ہوگا، نتیجتاً ان کو یہ لوگ کہنے لگیں گے کہ ان کو اصل میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بہانہ کر رہے ہیں۔ تو اب ذرا ٹریجڈی دیکھیے کہ وہی لوگ جو وجہ ہیں ان کے سر کے درد کی اور کمر کے درد کی اور اس دباؤ کی کیفیت کی جو اس ادارے میں قائم ہے، وہی اب ان لوگوں کو فردر برا ٹریٹ کرنے لگتے ہیں، بیکاز وہ جب انہیں ڈاکٹروں کے پاس بھیجتے ہیں یا ان کا میڈیکل بل ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ ان کے تو سارے ٹیسٹ نارمل آئے ہیں، اور یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ان کے اندر ہے یہ دباؤ کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت کامن کنڈیشن پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے ان اداروں میں، وہ ڈپریشن کی کیفیت ہے، شدید ڈر اور ہر وقت ایک اداسی کی کیفیت پیدا رہتی ہے، جہاں یہ لوگ جو ہیں وہ ہر وقت یوں کر کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے یہاں پر ایک عجیب قسم کا سائن جیسے ہم اومیگا سائن کہتے ہیں وہ بننے لگتا ہے۔ خود مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میرے بھی وہ سائن ہے، میں بھی کام کرتا رہا ہوں تو بہت سال، تو اس طرح سے ہم محسوس کرتے ہیں ان لوگوں کو ڈپریشن اور انگزائٹی میں۔ اس کے علاوہ طرح طرح کے خوف اور اندیشے بھی ان میں جنم دینے لگتے ہیں۔ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جس وقت آپ جا کے ان سے بات کریے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ سو نہیں سکتے ٹھیک، ان کی جو جنسی زندگی ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے، ان کے کھانے پینے کا نظام درہم بھرم ہو گیا ہوا ہے، وہ ان کو طرح طرح کی گیسٹروڈسٹائنل یعنی ہاضمے کے نظام کی تکلیفیں ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت ان کو سینے میں جلن، گیس کی کیفیت ہوتی رہتی ہے، اور جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے خطرناک بات وہ یہ ہے کہ ان اداروں میں خود کچھ عرصے کے بعد یہ جو کشتریاز اور برہمن ہیں خود یہ بھی اس سٹریس سے بچ نہیں سکتے، اور نتیجتاً ان اداروں کے کشتریاز اور برہمن، جن کو میں سمبولکلی یہاں یہ دو لفظ استعمال کر رہا ہوں بورو کر کے کاسٹ سسٹم سے، وہ طرح طرح کے ایبیوزز کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ گندم کے ساتھ گھن نہ پسے،
وہ بھی پھر پستی ہے، اور نتیجتاً ڈرگ ابیوز، الکوہل ابیوز، کوکین کا استعمال، ہیش کا استعمال، طرح طرح کی سیکشول ڈسٹربنسز ان لوگوں میں بھی دکھائی دینے لگتی ہیں، اور آخر میں ان کو بھی میں نے اتنا ہی ڈپریشن میں پایا ہے، مختلف طرح کی کمپلسیو سٹیٹس میں پایا ہے کہ جن میں ان کے متاثرین تھے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ خیال رکھیے گا کہ جب آپ اپنے ادارے میں ایک غیر صحت مندانہ کیفیت پیدا کرتے ہیں تو پھر طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں ان اداروں میں، اور پھر وہ ان میں وہ جو ویش اور ڈریویڈین شودر ہیں ان کو تو وہ بیماریاں ہوں گی ہی، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ بیماریاں ان تک بھی پہنچیں گی جو اس ادارے کے برہمن اور کشتریہ ہیں۔